ایون خالد خورشید بھی پی ٹی آئی کا نہیں تھا. پچھلے 2 الیکشن میں آزاد امیدوار لڑا تھا تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا. آزاد کشمیر کا مسئلہ یہ ہے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ چاہے جس پارٹی سے بھی ہو، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنے. جینوئن ورکر پی ٹی آئی کا گلگت بلتستان میں پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. ایک تو جب ان کی حکومت تھی وفاق میں خان صاحب کے 375 ارب روپے کا اعلان ہوا تھا، ایک پینی بھی نہیں آیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایمن، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، گلگت بلتستان حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہے اور غالباً یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ تمام حکومت اٹھ کے اسلام آباد گئی ہے. عمران خان کی جو مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، دھرنوں کے اوپر دھرنا، اور اس دفعہ والے دھرنے پہ بھی گئی ہے، اور ابھی جو 6 دن بعد دوبارہ دھرنے کا ایک اعلان خان صاحب نے خود کیا ہے. کیا ان 6 دنوں میں واپس آئیں گے یا ادھر ہی رہیں گے؟ تو یہ جو مسلسل جانا آنا لگا ہے، جس کی وجہ سے عوامی شکایت یہ ہے کہ حکومت نہیں ہے تو عوامی مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، وہ ایک طرف، اور دوسری طرف اس حکومت کے خلاف ہی گلگت بلتستان کی حکومت جا کے احتجاج کر رہی ہے اور ان کو گرانے کی بات کر رہی ہے. جہاں سے خود پیسہ آتا ہے، انہی کے پیسوں سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور سارا نظام چلتا ہے. اسی حوالے سے بات کریں گے. میرے مہمان سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، سابق ڈپٹی اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی، جمیل احمد. جمیل صاحب، بہت شکریہ. بہت مہربانی میر صاحب. ادھر سے تو گئے تو ہیں، ہم نے دیکھا کہ دعوے بہت بڑے تھے، لیکن خیر جتنے بھی گئے ہیں، بعض لوگ 150 کی بات کر رہے ہیں، بعض سب ملا کے 175 کی بات کر رہے ہیں، جتنے بھی ہیں. یہاں سے جانا پھر تاثر کس طرح کا بنے گا؟ سر، آپ بھی حکومت میں رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ آپ کنفنٹریشن میں ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ پورے پاکستان میں شو فلاپ ہوا. جو خان صاحب کہتے تھے کہ میرے کہنے پہ حقیقی آزادی مارچ، لوگ جو ہے وہ اتنے آئیں گے کہ اسلام آباد میں جگہ نہیں ہوگی. کل دیکھ لیا، بڑی مشکل سے، یعنی وہ ہزاروں میں لوگ نہیں تھے. تو ایک دوسرا، گلگت بلتستان سے سی ایم صاحب اس کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وفاق کا ہاتھ اٹھ جائے، جٹیال والوں کا ہاتھ اٹھ جائے، تو عوام تو ان کے ساتھ تھی نہیں. جٹیال کا تو پہلے بھی نہیں تھا غالباً ان کے ساتھ، شروع کے بہت دنوں میں لانے تک، اس کے بعد تو نہیں تھا. الیکشن ایسے نہیں جیتے ہیں گلگت. ٹھیک ہے، اس کے بعد اور الیکشن ان کو جتوایا گیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہلکا، دو زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح ان کو جتوایا گیا تھا اور جس طرح عدالت سے ریلیف دلوائی گئی تھی، یہ ساری باتیں گلگت بلتستان کے عوام کے ذہنوں میں ہے. اور اس کا واضح ثبوت ابھی اس کے ساتھ. اور کیا ہوگا جب اسلام آباد کا ہاتھ اٹھ جائے، جٹیال کا ہاتھ اٹھ جائے، تو 100 یا 175 آدمی اسلام آباد لے کے گئے، اور وہ بھی آپس میں لڑ کے. تو اس کا مطلب یہ ہوا، اور وہ آزاد امیدوار جو ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ بھی نہیں گئے. تو لا محالہ پی ٹی آئی تھی ہی اتنی گلگت بلتستان میں 175 اور 200 کے قریب، اس سے زیادہ نہ ان کے پاس لوگ پہلے تھے، نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوں گے. دوسری بات جو آپ نے پوچھا، جب سی ایم صاحب اتنے بندے نہیں لے کے جا سکتے تو آرام سے گلگت بلتستان میں بیٹھنا چاہیے تھا، تاکہ یہاں کے لوگوں کا معاشی استحصال نہ ہوتا. اب جس حکومت کو وہ گرانے 150 بندے لے کے گئے ہیں اسلام آباد، ابھی جون آنے والا ہے. ایک تو جب ان کی حکومت تھی وفاق میں خان صاحب کے 375 ارب روپے کا اعلان ہوا تھا، ایک پینی بھی نہیں آیا، صرف کاغذ بنتے رہے، اور آج وہ کاغذ اسلام آباد میں ہے. اب سی ایم صاحب کیا وفاقی حکومت کو جو نکالنے گئے تھے، اب کس منہ سے جا کے ان سے کہیں گے کہ ہمیں یہ پی ایچ ڈی پی کے پروجیکٹ دے دو، یا یہ خان صاحب نے اعلان کیا تھا وہ پیسہ وہ نہیں دے سکے، اب آپ دے دیں. تو اس لیے ہم سمجھتے تھے سی ایم صاحب سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. غلطی بھی نہیں، بلنڈر کی. بلنڈر. جمیل صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے مجھے یہ بتائیں کہ ایک سیاسی کارکن کے، آپ نے بھی سیاست کی، آپ کر رہے ہیں، جب آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، تو اس کے بعد تو کچھ بچتا نہیں ہے نا، کرنا ہی ہے. 2 حیثیتیں ہوتی ہیں. ایک سیاسی ورکر ہے، جاتے پی ٹی آئی کے وہیں 150 ہی ورکر ہے نا پورے جی بی میں، ثابت ہو گیا. ان کے لیڈر نے، خان صاحب نے، بعض لوگ تو خان صاحب کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے، 150 لوگ تھے گلگت بلتستان سے،
ये गए, ये तो ऐसे भी जाते 150 वर्कर। लेकिन जमील साहब, इसमें जो हमें एक रिपोर्ट इंटेलिजेंस की मिली है उसमें ये वर्कर्स नहीं है सारे, उसमें ड्राइवर्स भी हैं, उसमें पुलिस के जो पर्सनल हैं वो भी हैं, सिक्योरिटी के साथ जाने वाले ये भी हैं, कोई 20 या 25। यार जितने भी है इतने ड्राइवर भी, इन सबको भी मिला दो वर्कर ही समझ लो, 150 गए हैं ना, 200 कर 200 गए हैं ना। 200 लोगों को एक सिटिंग गवर्नमेंट सीएम सरकारी ऑफिशियल कॉल पे 200 लोगों को, जिसमें से भी 200 में से 150 मुलाजिम हैं, तो 50 लोग पीटीआई के थे ना। तो हम यही कह रहे थे कि यहाँ पीटीआई थी नहीं, बल्कि एट द 11 आवर बनाई गई, फिर उनको इजाफी वोट डाल के बक्से भर भर के पोस्टल पेपर, इजाफी पेपर दे दे के इनको जितवाया गया। तो तासुर तो जैसा अब साबित हो गया कि यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन वफाक के साथ होना चाहिए, वरना इस तरह की हुकूमतें बनती जाएंगी। अगर वफाक का हाथ उठ जाए, चुटियाल का हाथ उठ जाए, तो 150 या 100 वर्कर रह जाए। वफाक के साथ इसके ऊपर आते हैं, लेकिन मुझे पहले ये बताइए जमील साहब कि अब इस तरह के, जैसे आपने बात तो की कि उसी हुकूमत के खिलाफ गिराने के लिए जिससे हमने पैसे लेने, तो तासुर तो बड़ा नेगेटिव जाएगा। तो क्या फिर कोई वर्किंग रिलेशनशिप अगर हुकूमत रहती है तो रहेगा? इनकी तो नहीं रहेगी ना। आप एक सीएम, एक बंदा मुझे गिराना आता है तो मेरा रिएक्शन क्या होगा ये आप समझते हैं। फिर भी चूंकि वहाँ पीपल्स पार्टी का उमूर कश्मीर कायरा साहब बैठे हुए हैं, हम समझते हैं कि कायरा साहब एक पॉलिटिकल वर्कर है। हमारी गुजारिश होगी, वहाँ जाएंगे, हम भी बात करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान का जो डेवलपमेंट है, इस नालायक नाहल गवर्नमेंट की तरफ ना देखे, इस सेलेक्टेड को ना देखे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को देखे, जिस पे पीपल्स पार्टी के बड़े एहसानात हैं। इन 40 सालों में पीपल्स पार्टी ने हमेशा गिलगित बल्तिस्तान के सर पे हाथ रखा है। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि इनको ना देखे, सही, ताकि और गिलगित बल्तिस्तान का जो डेवलपमेंट का जो बजट है उस पर कटौती ना करे और उसको आगे जाने दे। बहैसियत हुकूमत के एक अहदेदार के ज़िम्मेदार आपने डिप्टी स्पीकर का ओहदा आपने संभाला उस ज़माने में, अपने तजर्बे की रोशनी में बताइए कि एक चीफ मिनिस्टर जब इस तरह रिसोर्सेज इस्तेमाल करके चले जाते हैं, पब्लिक के हैं वो है ना, ये सारे मतलब बसें इतनी सारी गई हैं, उधर स्टे पता नहीं क्या कुछ होगा, तो इनके ऊपर लीगली और मॉरली क्या कास्ट हो सकती है इसकी? मॉरली तो कल ही हो गया ना, अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया। यानी 22 लाख अवाम में पिछली दफ़ा उम्मीद थी इस्लामाबाद में खान साहब की हुकूमत पे, जो जलसे में जो वाविला कर रहे थे, हम इतनी गाड़ियां लेके गए, इतने लोग, वो कहाँ हैं? इसका मतलब वो किराए के लोगों को लिए लेके गए थे। ये हुआ ना, उस वक्त उन्होंने खुद पैसा जमा किया था। आज जेन्युइन वर्कर होते तो साथ जाते। जेन्युइन वर्कर पीटीआई का गिलगित बल्तिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। यह साबित हो गया कल के धरने से। एक जो हमारा सीएम है, चाहे वो सेलेक्टेड था, चाहे वफाक का उस वक्त सर पे हाथ था, चाहे इस्लामाबाद का, पिंडी का, जिसका भी आप समझ लें हाथ उसका सर पे था, तब यह हुकूमत बनी थी। आज वो हाथ नहीं है तो ये बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं। इसको ये असेस करनी चाहिए थी, ताकि ये यहाँ बैठ जाता, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत करते और वर्किंग रिलेशनशिप बहाल करके कुछ वहाँ से मदद लेता। पूछगछ होगी चीफ मिनिस्टर से, मतलब जब ये हुकूमत में नहीं होंगे या जब हुकूमत में होंगे, इन्हीं हवालों से कि आप गए, आप क्यों गए, आप जो सरकारी वसाइल इतने सारे इस्तेमाल किए, क्यों किए, कोई पूछगछ होगी? दो चीज़ें, अवाम ने तो पूछ लिया, अब मुख्तलिफ इदारे हैं, नेप है, किस लिए FIA है, हमारे यहाँ पर रवाज है इस तरह का। पूछना चाहिए, उन इदारों से पूछना चाहिए जहाँ के लोग गए हैं, क्यों गए हैं, नेटको से पूछना चाहिए, पुलिस से पूछना चाहिए। सही। एक और ताज़ा खबर हमारे पास आई है कि चीफ मिनिस्टर और उसके जो टीम के खिलाफ एक FIR दर्ज हो गई है गालिबन हसन अब्दाल थाने में, बिल्कुल। और इल्ज़ाम यही है
کہ انہوں نے جب رکنے کو کہا گیا تو بجائے رکنے کے انہوں نے غالباً شیلنگ کی یا جو کچھ کیا، کچھ اس طرح کے معاملات. تو یہ کتنا سیریس مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھو نا، وہ حسن عبدال چونکہ پنجاب کے حدود میں آتا ہے تو پنجاب میں انہوں نے ایک دفعہ 144 لگایا ہوا تھا کہ اس طرح کے جتھے نہیں آنے چاہیے تھے، تو وہ سی ایم کو وہاں دیکھنا چاہیے تھا. اس نے وہاں نہیں دیکھا ہوگا یا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہوگا. تو انہوں نے تو ہر حال میں پہنچنا تھا نا. اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہوگی. ایف آئی آر کٹنے کے بعد اس کی ریلیف عدالت سے ملتی ہے. عدالت سے ملے گی. ہاں، حسن عبدال جو کہ پنجاب کے حدود میں ہے، تو جس تھانے میں ایف آئی آر، وہاں دفعات کیا لگے ہیں وہاں کورٹ سے اس کو اس کی ریلیف مل سکتی. کورٹ میں لامحالہ اس کو جانا ہوگا. ٹھیک، صحیح. اچھا آگے بڑھتے ہیں. یہ جو وفاق کے ساتھ انتخابات کے حوالے سے اب جو پچھلے دنوں عبوری آئینی صوبے کی طرف پیش قدمی ہو رہی تھی تو اس میں یہ بہت بات ہوئی، لیکن نتیجہ اس کا کیا نکلا، کہاں کہ یہ موضوع رکا، اس کا شاید ہمیں علم نہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کیسے یہ ممکن؟ آپ وفاق میں آپ کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت، ہمیں ضرور علم ہے. یہ ان کی بدقسمتی تھی، جیسے مسلم لیگ نون کی بدقسمتی تھی. میاں صاحب اس وقت دینا چاہ رہے تھے عبوری صوبہ، اور ایک کمیٹی بھی بنائی جس کی رپورٹ بھی آئی، اور اس وقت بدقسمتی سے یہاں سی ایم جو تھا نون لیگ کا، وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ عبوری صوبہ نے، اور اسی طرح اب بھی یہی ہوا. سارے ایون پیپلز پارٹی پہ الزام لگا کہ یہ پی ٹی آئی کی بی ٹیم ہے. ہم نے وہ سارا برداشت کیا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے. بحث کسی اور طرف نکل جائے گی. تو یہی عبوری صوبہ جو کیوں نہیں مانا، کیوں اس عبوری آئینی صوبے کے حق میں اس کی مخالفت کی حفیظ صاحب نے؟ حفیظ صاحب نے، وہ تو پورے گلگت بلتستان کو پتہ ہے. وہ آزاد کشمیر کا مسئلہ یہ ہے، آزاد کشمیر کی لیڈرشپ چاہے جس پارٹی سے بھی ہو، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنے، چاہے وہ فیسیلیٹیٹ ہوئے آزاد کشمیر کی لیڈرشپ سے، چاہے ان کی باتوں میں آ گئے. لیکن عمران خان کی حکومت میں تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا. عمران خان کی حکومت میں بھی، عمران خان کی حکومت میں بدقسمتی خالد خورشید کی یہ ہے کہ اس کی ٹیم نے اس کو روک دیا، یا خود وہ بھی آزاد کشمیر کی جو لیڈرشپ ہے یا وہاں جا کے فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں ہمارے لوگ کچھ چند، وہ اس کے لیے شاید یہ ہوا ہوگا. ورنہ اس دفعہ تو ہمیں صوبے کا، عبوری صوبے کا وعدہ ریاست نے کیا تھا. وہ جی ایچ کے او میں میٹنگ ہوئی تھی، وہ ساری باتیں اب میڈیا کے سامنے ہے. وہ بھی یہ نہیں لے سکے. اگر ہوتی اس وقت پیپلز پارٹی تو اس وقت تک عبوری صوبہ، کیونکہ ان کی قسمت میں نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیپلز پارٹی کے قسمت میں لکھی ہے کہ گلگت بلتستان میں جب بھی حقوق دینے ہوں، جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی تب ملیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے تو آپ نیکسٹ عبوری صوبہ بھی. لیکن آپ جو متحدہ حکومت ہے وفاق میں، کیسے انشور کریں گے کہ یہ اس دفعہ وفاق کے ساتھ ہوں؟ نہیں، ابھی نہیں دے سکتے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، 2/3 اکثریت نہیں ہے. نیکسٹ اسمبلی جو بھی، اگر پیپلز پارٹی آ گئی، میں نون اور پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کی گارنٹی تو نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا ماضی ہمارے سامنے ہے. ماضی میں یہ ناکام ہو گئے. پیپلز پارٹی اگر آ گئی تو میں آج کہتا ہوں کہ اگر پیپلز پارٹی آ گئی، جس دن آ گئی، انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے آئینی حقوق، عبوری صوبہ، آئینی صوبہ جو بھی ہوگا اس وقت وہ انشاءاللہ ضرور ملے گا. عدم اعتماد کی خبریں کہاں تک پہنچی؟ عدم اعتماد کی جہاں تک بات ہے تو وہ متحدہ اپوزیشن جس میں پی ڈی ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، وہ مل کے کوشش کر رہی ہیں. تو وہ جو ہے اس کی بہتر جو ہے باتیں آپ کو ہمارے اپوزیشن لیڈر اور ہمارے صدر صاحب ہیں، امجد صاحب تو اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ عمران خان صاحب موقع نہیں دے رہے ہیں کوئی بات کرنے کے لیے. نہیں، وہ ابھی مسلسل انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے. بلکہ اسلام آباد کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اب سیٹل ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. تو اس کے بعد یقینی ہے یہ عدم اعتماد تو یقینی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے. کل آپ نے دیکھا سی ایم کے پاس کتنے لوگ تھے، یہ سمجھتے ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا، یہاں ایون خالد خورشید بھی پی ٹی آئی کا نہیں تھا. پچھلے 2 الیکشن میں آزاد امیدوار لڑا تھا تو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا، ٹکٹ نہیں ملا. اسی طرح جو پی ٹی آئی کے ہیں ابھی جو اس وقت ہیں، وہ کدھر کے ہیں، اپنے کونسلوں میں واپس جائیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ جمیل صاحب پروگرام میں آنے کے لیے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.